بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی اللہ کا ولی رہتا تھا جو کہ عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف رہا اور صبح و شام وقت کا بادشاہ اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے پوچھتا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے، اور وہ جواب دیتا کہ اللہ میری ضرورت خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خانقاہ پر ایک انگور کی بیل اگا دی تھی جس پر ہر روز ایک انگور لگتا، اور جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا اور سامنے سے پانی ابل پڑتا اور وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس سے مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو کہ بہت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے! تو عابد نے کہا، لبیک! تو عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ تو اس عابد نے کہا، اللہ ایک ہے، اللہ قہار ہے، اللہ یا حی یا قیوم ہے، اور اللہ قبروں سے اٹھانے والوں کا ہے۔ تو یہ سن کر عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اسی لیے مجھے اپنے پاس ایک رات کے لیے ٹھکانہ دے دو۔ تو عابد نے یہ سن کر کہا، اوپر آ جاؤ۔ عورت اوپر چڑھ کر عابد کی خانقاہ میں چلی گئی۔ تو اس عورت نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے اور ننگا کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر تو اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگا کہ تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، تیرا کیا جاتا ہے اگر آج رات تو مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو نفس کہنے لگا کہ میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ بزرگ عابد یہ بات سن کر کہنے لگا کہ تو تباہ ہو، کیا تو گندھک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے؟ میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر کہتا ہے، ہر زانی کی بخشش نہیں اور یہ عذاب مٹنے والا نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسے ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ نفس پھر کہنے لگا، میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ بزرگ عابد نے یہ بات سن کر کہا کہ میں تمہیں تمہارے سامنے چھوٹی آگ دیتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر گئے تو تمہیں نفع دوں گا۔ حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد بزرگ عابد نے دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس سارے منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی۔ اس موم بتی کو جلانے کے بعد بزرگ عابد نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیا۔ بتی جلتی رہی لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہے؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ میرا ہاتھ کیوں نہیں جل رہا؟ تو دیکھتے ہی بتی اس عابد کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گئی، اور پھر انگلیاں جل گئی۔ اس طرح اس کا ہاتھ جلنے لگا۔ عورت نے یہ منظر دیکھا تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور وہیں گر کر مر گئی۔ بزرگ عابد نے اس کے جسم کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا، اور جب صبح ہوئی تو لعین ابلیس نے چیخ چیخ کر کہا کہ اے لوگو، کہ فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ وہاں عبادت گاہ میں آ گیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا، فلاں شخص کی فلاں بیٹی کہاں ہے؟ تو عابد شخص نے کہا، وہ میرے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے کہو میرے پاس آئے۔ تو عابد شخص نے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، چونکہ وہ رضامند نہ ہوئی اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ چونکہ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر عبادت گاہ کو گرا دیا اور عابد شخص کے گلے میں زنجیر ڈال کے اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ زانی کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، اور عابد شخص کا جو ہاتھ جلا تھا اس نے آستین سے چھپایا ہوا تھا۔ چونکہ عابد شخص نے اس حقیقت سے کسی کو آشنا نہیں کیا تو کیا کیا گیا کہ اسے بٹھایا گیا اور اس کے سر پر آرے کو رکھا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرے کو چلایا جائے۔ جب آرا عابد شخص کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور اس کو کہہ دو کہ صبر کرے
اور اس شخص کے صبر نے آسمان کے مکینوں کو بھی رلا دیا۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس کی دوبارہ آواز نکلی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو عورت مر چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی اور اسے دوبارہ زندہ کیا۔ جب زندہ ہو گئی تو وہ کہنے لگی، اے لوگوں! تو اس عورت نے بتایا کہ خدا کی قسم وہ زانی نہیں ہے، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اور اس نے جب پچھلی رات کا سارا واقعہ سنایا تو لوگوں نے اس کا ہاتھ نکال کر دیکھا تو وہ ویسے ہی تھا جیسے عورت انہیں بتا رہی تھی۔ تو لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسے کبھی بھی اس طرح آرے کے ساتھ نہ چیرتے۔ اس طرح عابد شخص دو ٹکڑوں میں ہو کر گر گیا اور عورت کی روح دوبارہ جسم سے نکل گئی اور وہ بھی دونوں مر گئے۔ دونوں کی قبریں کھودی جانے لگی اور جیسے ہی قبریں کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، روشنی ہی روشنی ہے، اور آسمان سے کسی نے منادی دی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ پھر لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں پر چنبیلی کا پھول اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ لگا ہوا دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے ولی کی طرف میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ ٹھہرایا ہے کہ میں نے جنت الفردوس کی حوروں سے 50,000 عورتوں سے اس عابد ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ! بے شک آپ یہ واقعہ سننے کے بعد سبحان اللہ کہنا مطلب بے اختیار ہی آپ کے منہ سے نکل جائے گا، سبحان اللہ۔ اور آپ لوگ انشاءاللہ، مجھے امید ہے جو یہ واقعہ سنے گا، میری دل سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ویڈیو 15-20 ہزار لوگ تو لازمی دیکھیں۔ آپ جو یہ ویڈیو دیکھیں وہ لازمی شیئر سے کریں جہاں تک یہ ویڈیو جائے، جو اس گناہ سے باز آ جائے، ہم سب کے لیے فائدہ ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔